بہترین کلام پیش کر رہے تھے محترم بیتاب قراروی صاحب، اور ذات گلان سماعت فرما لیں انشاءاللہ 7 اگست کی رات میں 8 بجے مدرسہ معلوم پر اور 8 اگست کو صبح 10 بجے مولا علی کی درگاہ پر دونوں مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، مجلس ترین اور مجلس چہلم کا۔ مرحوم مولانا علی عابد صاحب قبلہ کے ایصال ثواب کے لیے آپ تمامی حضرات سے اس میں شرکت کی گزارش ہے۔ 7 تاریخ کی رات میں جو مجلس ہوگی اس کو نسیم صاحب خیر آبادی خطاب فرمائیں گے اور ناظم علی خیر آبادی صاحب خطاب فرمائیں گے، اور انشاءاللہ سنڈے کو صبح جو 8 اگست کو مجلس ہوگی 10 بجے مولا علی کی درگاہ پر اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے جدو اسلام المسلمین علی جناب مولانا شمیم الحسن صاحب قبلہ بنارس صاحب۔ تمامی حضرات سے دونوں مجلسوں میں شرکت کی گزارش ہے، اور میں آج کے اس محفل کے خطیب کو دعوت دینا چاہتا ہوں، لیکن وہ بھی اصلاحی باتیں کرتے ہیں، اور اس غدیر کے حوالے سے ایک بات میں بھی کہنا چاہتا ہوں جو نایاب بلیاوی صاحب مسلسل کئی دنوں سے غدیر کی محفل کے حوالے سے پیغام پیش کر رہے ہیں۔ ہمیں بھی اس پر توجہ کرنا چاہیے کہ دنیا کے اور بھی جو مذاہب ہیں اپنی کسی خاص جو پروگرام ہوتا ہے ان کے مذہب کے حوالے سے اس دن کوئی اپنا ذاتی پروگرام نہیں رکھتے، اور ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم غدیر کے دن خاص طور سے اس بات کا خیال رکھیں کہ اپنے گھر میں شادی یا کسی اور طرح کی تقریب نہ کریں، تاکہ ہم اس خوشی میں شامل ہو سکیں، اپنے گھر میں نظر کا اہتمام کر سکیں، ایک دوسروں کو بلا سکیں، تاکہ محلے والے اور دنیا والے خود ہم سے پوچھیں کہ آج کیا ہے، تو ہم بتا سکیں کہ آج عید غدیر کا دن ہے، مولا کائنات کی ولایت کا دن ہے، تاکہ یہ پیغام دھیرے دھیرے آگے بھی نشر ہوتا جائے۔ اور یہی پیغام ہے میرا، میں اسی پیغام کے سائے میں گزارش کر رہا ہوں حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا جواد الحیدر جوادی صاحب سے کہ آئیں اور نثری معروضات پیش کریں، بلند ترین نعرہ صلوات کا استقبال، اور یہ پورا پروگرام امامیہ یوٹیوب چینل پر لائیو نشر ہو رہا ہے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، من كنت مولاه فهذا علي مولاه۔ صلوات اللہ۔ اذن محترم، عید غدیر کی مناسبت سے اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے۔ عید غدیر سے متعلق بہت ساری باتیں شعراء کرام کے توسط سے اور ذاکرین کے توسط سے ہم اور آپ برابر سماعت کیا کرتے ہیں، لیکن ہماری مجبوری اور خرابی یہ ہے کہ ہم ہر واقعے سے اپنے مطلب کی بات کو نکالتے ہیں، اور جو باتیں ہمارے مطلب کی نہیں ہوتی ہیں ہم انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ عید غدیر اس عظیم تاریخ کا نام ہے جہاں پر اسلام جا کر کے مکمل ہوتا ہے۔ پروردگار عالم نے اعلان ولایت مولا کائنات کے بعد الیوم اکملت لکم دینکم کی سند دے کر کے بتایا کہ دین آج مکمل ہو گیا ہے، اور آج نعمتیں تمام ہو گئی ہیں، اور آج خدا تمہارے دین سے راضی ہو گیا ہے۔ دشمنی اور عداوتوں کی جو بنیاد ہوا کرتی ہے
عام حالات میں ہمارے یہاں بیان کیا جاتا ہے کہ لڑائی اور جھگڑا اور دشمنی جو ہوتی ہے وہ دولت کی بنیاد پر ہوتی ہے، اقتدار کی بنیاد پر ہوتی ہے، زر اور زمین. لیکن اس سے ہٹ کر کے کچھ باتیں ہیں، اگر اس پر بھی غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ دشمنی کی تنہا یہی 3 بنیادیں نہیں ہیں، بلکہ دشمنی کی بنیاد اس سے ہٹ کر ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان خود صاحب شرف ہو. جتنا انسان صاحب شرف بنتا جائے گا، صاحب فضیلت اور صاحب کمال بنتا جائے گا، اتنا ہی عداوت بڑھتی جائے گی. اب اس کا علاج کیا ہے کہ آخر یہ دشمنی کیسے کم ہو جائے؟ بجائے اس کے کہ ہم کسی سے دشمنی کریں، لوگ ہم سے دشمنی کرنے لگے. اس کا علاج ہی یہی ہے کہ انسان دوسرے کے فضیلت کے اوپر انگلی اٹھانے سے بہتر یہ ہے کہ خود صاحب فضیلت بن جائے، خود صاحب کمال بننے کی کوشش کرے، تو انسان دوسرے کی طرف وہ نہ کرے گا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولا کائنات کی ذات سے دنیا والوں کو عداوت کیوں ہے، نفرت کیوں ہے، بغض کیوں ہے، حسد کیوں ہے؟ اگر مولا کائنات کی حیات طیبہ کو اٹھا کر کے دیکھا جائے اور تاریخ اسلام کے دیگر رہنماؤں کو دیکھا جائے تو ہمیں اندازہ ہوگا تنہا ذات علی ابن ابی طالب اکلوتی وہ ذات ہے جو اسلام کے ابتدا سے لے کر کے اسلام کے انتہا تک ساتھ رہی. باقی جتنے افراد پائے جاتے ہیں وہ درمیان میں اسلام میں شامل ہوتے رہے، در پیغمبر پر بعد میں آتے رہے. لیکن اب جب پروردگار عالم نے مولا کائنات کے فضائل و مناقب کو بیان کرنا شروع کیا تو بقول نباد ادب جناب پیام آدمی صاحب کے کہ آپ نے فرمایا کہ بچنا علی سے ہو تو جہنم میں جائیے. اسے کہ فضیلت کے جتنے باب ہیں، ہر دروازے پر فضیلت کے، ہر دروازے پر جہاں کہیں قدم رکھو گے تمہیں ذات علی ابن ابی طالب نظر آئے گی. کعبے کے دروازے پر جاؤ گے علی نظر آئیں گے، نماز کے دروازے پر آؤ گے علی نظر آئیں گے، روزے کے دروازے پر آؤ گے علی نظر آئیں گے، حج و زکوٰۃ و خمس کے دروازے پر آؤ گے علی نظر آئیں گے. اور جب اسلام کی تکمیل کا مرحلہ ہوگا تو وہاں پر بھی علی ابن ابی طالب ہی کی ذات نظر آئے گی. ایک صلوات بھی محمد والے محمد. اب پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کی فضیلت اور مولا کائنات نے اپنے فضائل و مناقب کو خود سے آشکار کیا ہے. دعوت ذوالعشیرہ سے آپ دیکھتے جائیں تو دعوت ذوالعشیرہ میں پیغمبر اسلام نے کسی ایک فرد کے بارے میں نہیں فرمایا تھا کہ یہ میرا وصی ہوگا، یہ میرا جانشین ہوگا، بلکہ سرکار دو عالم نے دعوت ذوالعشیرہ میں ایک گویا تمام مسلمانوں کو ایک چانس دیا تھا، ایک موقع دیا تھا کہ اگر ہماری نصرت کرو گے، ہماری مدد کرو گے تو تم ہمارے بعد ہمارے وصی بن جاؤ گے، ہمارے خلیفہ بن جاؤ گے. اب اس کے بعد یہ علی بن ابی طالب کی دوربین نگاہیں ہیں کہ مولا کائنات دیکھ رہے تھے کہ اسلام کتنی ترقیوں کی منزلوں پر جانے والا ہے، لہذا اگر وصایت چاہیے تو ابھی سے پیغمبر کی نصرت کا وعدہ کر لو، ورنہ تنہا علی بن ابی طالب وہاں پر موجود نہیں تھے، وہاں پر اپنے بھی موجود تھے، پرائے بھی موجود تھے، صاحبان ایمان بھی موجود تھے، صاحبان کفر بھی موجود تھے، اور پیغمبر اعلان کر رہے تھے آج جو میری نصرت کا وعدہ کرے گا وہ میرے بعد وصی اور جانشین بنے گا. آخر یہ دعوت ذوالعشیرہ میں مجمع کہاں سے آیا؟ یہ دعوت ذوالعشیرہ میں جتنے افراد اکٹھا ہوئے تھے یہ مجمع کہاں سے آیا؟ آپ تاریخ کا جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا دعوت ذوالعشیرہ میں جتنے لوگ آئے تھے یہ سب کے سب مولا کائنات کے بلائے ہوئے تھے. یہ سب کے سب مولا کائنات کے بلائے ہوئے تھے. اور مولا کائنات کی عمر کیا تھی؟ دعوت ذوالعشیرہ میں مولا کائنات کی عمر کیا تھی؟ 10 سال. 10 سال کی عمر میں چونکہ مسلمانوں کا خاصہ یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی دعوت کا مرحلہ ہوتا ہے وہاں سین و سال نہیں دیکھا جاتا، ورنہ کوئی تو ایسا ہوتا
جو کہتا ہے اس بچے کی آواز میں، بچے کے پیغام میں پتہ نہیں صداقت پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی، لیکن چونکہ مولا کائنات نے کھانے کے واسطے بلایا تھا، لہذا کوئی ایک نہ پیدا ہوا جو کہتا کہ پتہ نہیں اس میں صداقت ہے یا نہیں ہے۔ ہر آدمی آنے والا آیا، اور 3 دن پیغمبر اسلام نے کھانے کا انتظام کیا، اور اس کے بعد آخر میں پیغمبر نے فرمایا آج جو میری نصرت کا وعدہ کرے گا وہ میرے بعد میرا وصی اور میرا خلیفہ اور میرا جانشین ہوگا۔ اتنے بڑے مجمع میں جتنے لوگ 3 دن تک کھاتے پیتے رہے، اس کے بعد بھی کوئی ایک کھڑا نہ ہوا جو کہتا یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا، میں آپ کی نصرت کروں گا۔ لیکن علی بن ابی طالب علیہ السلام نے پیغمبر اسلام کی نصرت کر کے گویا رسالت کے واسطے پہلے مرحلے میں اگر مجمع کسی نے جمع کیا تو وہ ذات علی بن ابی طالب ہے۔ اب گویا پیغمبر آواز دے رہے ہیں احسان کا بدلہ اگر عطا کرنا ہے تو احسان ہی کے ذریعے سے پورا کیا جائے گا۔ اے علی، اس رسالت کے پہلے مرحلے میں تم نے میرے واسطے مجمع جمع کیا تھا، لہذا رسالت کے آخری مرحلے میں جب وصال کا مرحلہ اعلان ہوگا تو میں مجمع تمہارے واسطے منتخب کروں گا۔ ایک صلوات بھی محمد والے اب یہاں پر آنے کے بعد میں تھوڑی دیر رکنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد بہت جلدی بات کو تمام کر دوں گا، اس لیے کہ زیادہ دیر حائل ہونا بھی مناسب نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، وہ دعوت ذوالعشیرہ کا انتظام یہاں بھی ہے۔ پیغمبر اسلام نے جو میدان غدیر میں مجمع روکا، یہ مجمع عام لوگوں کا مجمع نہیں ہے، کم از کم مسلمانوں کے درمیان، ہمارے اور آپ کے درمیان 2 الفاظ ایسے ہیں جو قابل احترام ہیں، اور جن کے بعد جن کے نام کے آگے یہ القاب لگا دیے جاتے ہیں ان کا احترام خود بخود بڑھ جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ القاب لگاتے ہیں اور کبھی آدمی خود لگا لیتا ہے، کبھی آدمی خود لگا لیتا ہے۔ یہ خود کب لگا لیتا ہے؟ معلوم ہو جا رہے ہیں حج بیت اللہ کے واسطے اور ابھی سے لوٹے پر لکھ دیا الحاج۔ ابھی لکھنؤ ایئرپورٹ پر ہیں، مکے جانے کا ارادہ ہے، یہیں سے حاجی فلاں صاحب۔ بھائی حاجی صاحب آپ بنیں گے کب؟ جب مکہ مکرمہ کے سارے مناسک کو انجام دے لیں گے تب کہیں حاجی بنیں گے۔ لیکن چونکہ یہ لفظ ہماری نگاہوں میں محترم مانا جاتا ہے، لہذا آدمی جو ہے اس کو استعمال کرتا ہے۔ اب ایک لطیفہ ہے، چونکہ غدیر کا معاملہ ہے لہذا اس کو بھی سننے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ایک صاحب سے فلاں دکان سے سامان لیا کرتے تھے، اور سامان لینے کے بعد پہلے اعتبار قائم کیا جاتا ہے تاکہ ادھار لینے کا فیلڈ ہموار ہو جائے، پہلے برابر پیسہ پیمنٹ کرتے رہے اور اس کے بعد دھیرے دھیرے ادھار کا سلسلہ شروع ہوتا رہا، ابھی تبھی یہ سب ہوتا رہا۔ اب اس کے بعد یہ حاجی، یہ صاحب جو ہے وہ جانے لگے حج بیت اللہ کے واسطے، تو انہوں نے ان کو روکا کہ بھائی حج کرنے کے واسطے آپ کے پاس پیسہ ہے تو ہمارا بھی پیسہ ادا کر دیجئے۔ ان کا نہیں، انشاءاللہ آپ گھبرائیے نہیں، جیسے ہی میں واپس آؤں گا ویسے ہی آنے کے بعد میں آپ کا سارا بقایا ادا کر دوں گا۔ اس بیچارے دکاندار نے بھی ان کے حق میں دعا کیا کہ اللہ ان کو سلامتی کے ساتھ لے جائے اور سلامتی کے ساتھ واپس لائے۔ چنانچہ 2-4 مہینے کے بعد یہ حج مسجد بیت اللہ کو انجام دینے کے بعد واپس آئے تو ایئرپورٹ سے اترنے کے بعد سیدھے ان کی دکان پہ، ایئرپورٹ سے اترنے کے بعد سیدھے ان کے دکان پر قافلہ، کہلے نہیں پہلے گھر نہیں جائیں گے، پہلے ہم فلاں صاحب کی دکان پر جائیں گے۔ اب جب یہ خیال پیدا ہوا تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید اب حج بیت اللہ کر کے آئے ہیں لہذا پہلا ذمہ داری یہ ادا کریں گے کہ ان کا پیسہ ادا کر دیا جائے۔ سیدھے دکان پر آئے اور دکان پر آنے کے بعد مالک دکان سے کہا اپنا رجسٹر کھولو، اپنا رجسٹر حساب و کتاب کھولو۔ اس نے بیچارے نے جلدی سے اپنا رجسٹر کھولا۔ رجسٹر کھولنے کے بعد اب وہ انتظار کر رہا تھا کہ شاید پوچھے کہ پیسہ کتنا ہوا۔ انہوں نے پیسہ نہیں پوچھا، انہوں نے کہا جہاں میرا نام لکھا ہوا ہے اس کے آگے تنہا حاجی لگا دو، خدا ایک صلوات محمد والے۔ یعنی یہ لقب
عظمت کو بڑھانے کے واسطے، حیثیت کو بڑھانے کے واسطے کتنا بلند و بالا تر ہو جاتا، اور انسان واقعی مقام شرف ہے کہ ایک آدمی حج بیت اللہ کے فریضے کو انجام دے کر کے آئے، خانہ خدا کی زیارت کر کے آئے، یہ یقین واقع باعث شرف ہوتا ہے۔ اب پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کرنے کے واسطے جن لوگوں کا انتخاب کیا، جن کے سامنے دو لفظ ہمیشہ استعمال ہوتا رہا ہے اور یہ دونوں لفظ محترم رہا، ایک لفظ حاجی، جتنے لوگ حج بیت اللہ کر کے آئے ہیں سب کے سب حاجی ہیں، لہذا قابل احترام ہیں، لہذا اب ان کے یہاں جھوٹ بولنے کا امکان نہیں ہے۔ جیسی کوئی حاجی صاحب کوئی فراڈ کرنے لگتے ہیں تو ہر آدمی کہتا ہے آپ تو حاجی صاحب ہیں، آپ تو حج کر کے آئے ہیں، آپ تو اپنا فریضہ ادا کر کے آئے ہیں، لہذا گویا آپ کی زبان میں صداقت پائی جانا چاہیے، لہذا لفظ حاجی بڑا معتبر لفظ ہے۔ اس کے علاوہ جتنے افراد حج بیت اللہ کا فریضہ انجام دے رہے تھے، چونکہ پیغمبر کے ساتھ انجام دے رہے تھے، لہذا جو پیغمبر کے ساتھ رہا ہو اسے صحابی کہا جاتا ہے، جو پیغمبر کے ساتھ رہا ہو اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ اب غدیر کے میدان میں جتنا بڑا مجمع 1 لاکھ 1.25 لاکھ کا جو بھی مجمع تھا، یہ دونوں ٹائٹل اس کے پاس تھا، یہ حاجی بھی تھا، یہ صحابی تھا بھی تھا۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، علی کی ولایت کو کہیں اور اعلان کر دیتے، یہ حاجیوں اور صحابیوں کے درمیان کیوں کیا جا رہا ہے؟ آج اپنے پیغمبر بڑھ کر کے آواز دے۔ میں نے علی کی ولایت کے اعلان کے واسطے ان دونوں صاحبان ٹائٹل کا انتخاب اس لیے کیا ہے تاکہ عام مسلمان تو مکر سکتا ہے لیکن نہ حاجی مکر سکتا ہے نہ صحابی مکر سکتا ہے۔ پیغمبر نے منبر پر جانے کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا، یہاں تک تو ہم اور آپ سنا کرتے ہیں، لیکن خطبے کے ساتھ حی علی خیر العمل اذان دلوائی گئی، اعلان کرایا گیا، جو آگے چلے گئے ہیں وہ پیچھے آئیں، جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ آگے آئیں، اور کوئی گہار نہیں لگائی گئی تھی بھیا دوڑو بھیا بھاگو، نہیں، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، دوڑو نیک عمل کی جانب، دوڑو نیک عمل کی جانب۔ گویا پیغمبر اپنی موجودگی میں علی کی ولایت کا اعلان کرنے سے پہلے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، لوگوں آؤ نیک عمل کی جانب۔ نیند سے جگا دینا کمال نہیں ہے، نمل خیر کی جانب دعوت دینا یہ کمال ہے۔ اور سب کو بلا لیا، اور سب کو بلا لیا، بلانے کے بعد اذان ہوئی اور اذان کے بعد نماز۔ ایسے حالات خراب میں جہاں پر گرمی بھی ہے، دھوپ بھی ہے، پریشانی بھی ہے، سب کچھ ہے، ہمیں علی کی ولایت تو یاد ہے، میدان غدیر کی نماز جماعت نہیں یاد رہتی، ہمیں میدان غدیر کی نماز جماعت نہیں یاد رہتی۔ اور ایک تھوڑا سا تلخ جملہ ہے، اس کو بھی آپ سماعت فرما لیں، نعرہ لگانا ہمیں یاد رہتا ہے، علی کی جائے ولادت کی زیارت کا خیال پیدا ہونا ہمیں نہیں یاد رہتا۔ جتنے بڑھ بڑھ کے نعرہ لگانے والے، آپ مجھ سے پوچھئے آپ نے خانہ کعبہ کی زیارت کیا؟ کریں پیسہ کہاں ہے؟ پیسہ اکٹھا کرو گے تو ہوگا۔ اب لوگ کہتے ہیں آپ ہمارے واسطے دعا کیجئے، پیسہ دبائے بیٹھے ہم دعا کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ پیسہ ہے تو پیسے کی موجودگی میں دعا کیا کر لے گی؟ پہلے ارادہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اس کے بعد اسباب بہرحال پروردگار عالم فراہم کرے گا۔ میدان غدیر اس جگہ کا نام ہے جہاں پر نہ آگے بڑھ جانے والوں کو برداشت کیا گیا ہے نہ پیچھے رہ جانے والوں کو برداشت کیا گیا ہے۔ علی کی ولایت وہ نقطہ اعتدال ہے جہاں جو علی سے محبت کرنے والا ہے اسے بھی پلٹ کر کے آنا پڑے گا، جو علی سے الفت رکھنے والا ہے اسے بھی غدیر میں آنا پڑے گا۔ غدیر کے بغیر نہ ایمان مکمل ہونے والا ہے نہ اسلام مکمل ہونے والا ہے۔ ایک صلوات بے محمد والے الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، اس اعلان غدیر کے طفیل میں ہم سب کے
जज्बा ईमानी में तक़वियत अता फरमा। हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को शरफ़ कबूलियत इनायत फरमा। हमारी तमाम दीनी और दुनियावी हाजतों को पूरा फरमा। परवरदिगार न जाने कितने मोमिनीन व मोमिनात हैं जो बिस्तर अलालत पर करवटें बदल रहे हैं। परवरदिगार इन तमाम मरीज़ों को शिफाए कामिल व आजिल इनायत फरमा। न जाने कितने मोमिनीन व मोमिनात हैं जो इस साल भर के अरसे में हमारे दरमियान से रुखसत हो गए। परवरदिगार इन तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। परचम इस्लाम को सरबलंदी अता फरमा। परचम कुफ्र व निफाक़ को सरनगू फरमा। परवरदिगार इन ज़ालिम हुकूमतों को निस्तो नाबूद फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो लोग हज व ज़ियारत के मुश्ताक़ हैं उन्हें हज व ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। हमारे इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तवज्जो ज़ियारत कर दे।